اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہگاروں، نافرمانوں اور سرکشوں کے عذاب و سزا کے لیے بھی ایک جگہ بنائی ہے جس کا نام جہنم یا دوزخ ہے۔ یہ ایک مکان ہے کہ اس قہار و جبار کے جلال اور قہر کا مظہر ہے۔ جس طرح اس کی رحمت و نعمت کی کوئی انتہا نہیں کہ انسانی خیالات و تصورات جہاں تک پہنچیں، وہ ایک شمع ہے اس کی بے شمار نعمتوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انسان کو آسائشیں ملتی ہیں، جو رحمتیں ملتی ہیں، اور رحمتوں اور نعمتوں کی کوئی حد نہیں۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے جو بھی خیال رکھتا ہے، جنت کی نعمتوں کے حوالے سے وہ جو بھی سوچ لے، جو بھی خیال کر لے، جہاں تک بھی آگے اپنے خیال کو لے جائے، وہ ان نعمتوں کے مقابلے میں ایک شمع ہے، یعنی انتہائی قلیل مقدار ہے اس کی سوچ کی، بس کہ اس مالک کی نعمتوں کی کوئی حد نہیں۔ جس طرح اس کی نعمتوں کی کوئی حد نہیں، یہ بھی ذہن نشین رکھنا ہوگا، اسی طرح اس کے غضب، قہر اور عذاب کی بھی کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ ہر وہ تکلیف و اذیت کہ جس کا ادراک کیا جاتا ہے، جو سوچی جا سکتی ہے، ایک ادنا اور چھوٹا سا حصہ ہے اس کے بے انتہا عذاب کا۔ چنانچہ جہنم میں تمام قسم کی اذیت دیں، طرح طرح کے ایسے عذاب مہیا کیے گئے ہیں، پیدا کیے گئے ہیں کہ جن کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہوتے اور حواس گم ہو جاتے۔ جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ جن کے متعلق بندہ جتنا بھی اپنی سوچ کو دوڑا لے، جتنا بھی خیال کر لے، جتنا بھی تصور کر لے، اس کی نعمت اس سے کہیں زیادہ ہے کہ وہ بندہ ایک مائنر سارا پارٹ ہی اس کا سوچ سکتا ہے۔ ایسے جہنم میں جو عذاب رکھے گئے ہیں، جو تکلیفیں رکھی گئی ہیں، انسان تکلیفوں کا جتنا بھی اندازہ کر لے، ایڈی تکلیف ہوئے گی، ایڈی تکلیف ہوئے گی، اتنی تکلیف ہوگی، وہ ساری تکلیف جو انسان کی سوچ میں آ سکتی ہے نا، اس سے وہ ان تکالیف اور ان عذابوں کا ایک ادنا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو انسان کے ذہن میں صرف آ سکتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث طیبات میں جو اس کی سختیاں مذکور ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں: جہنم کے شرارے اونچے اونچے محلوں کے برابر اڑیں گے، گویا کہ زرد اونٹوں کی قطار کے پیہم آتے رہیں گے۔ جب دنیا میں آگ جلائی جاتی ہے تو آگ کے جلانے سے جو ہے وہ اس کی چنگاریاں اڑتی ہیں۔ وہ جو چنگاریاں اڑتی ہیں، وہ چنگاریاں دوزخ کی آگ کی، وہ چنگاریاں، وہ شرارے، وہ اتنے بڑے ہوں گے جس طرح دنیا میں بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں، جس طرح دنیا میں بڑے بڑے پیلس ہوتے ہیں، جس طرح بڑے بڑے شلخت ہوتے ہیں، وہ اس کی چنگاریوں کا یہ عالم ہوگا۔ اور اس طرح مسلسل نکلیں گے، گویا کہ زرد رنگ کے اونٹوں کی قطار چلی آ رہی ہے۔ آدمی اور پتھر اس کا ایندھن ہے۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے، اس آگ کے 70 جزوں میں سے ایک جز ہے۔ جی، پارٹ کو کہتے ہیں، دیل کو کہتے ہیں، حصے کو کہتے ہیں۔ دنیا کی جو آگ ہے، یہ اس آگ کا جو دوزخ کی آگ ہے، اس کا 70واں حصہ ہے، 70واں دیل ہے۔ کہ دوزخ کی آگ اس دنیا کی آگ سے، جب کہیں پہ آگ جلائی جائے اور کوئی شخص آگ کو دیکھے، جس جہنمی کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا، اسے یہ عذاب ہوگا کہ اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اس کو شوز اور سکو دیے جائیں گے جو آگ سے بنے ہوئے ہوں گے۔ یہ سب سے
کم ترین جو عذاب جو دوزخ میں دیا جائے گا وہ یہ عذاب ہے، جس سے اس دوزخی کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے۔ کبھی آپ نے چائے بنائی ہو نا، چائے آپ یوں ایگزامپل لے لیجئے، جب اس کے نیچے آگ جلائی جاتی ہے، ہیٹ کی جاتی ہے، اس کے اندر پانی ڈلا ہوا ہوتا ہے، جسے وہ کھولتا ہے، پانی وہ ہیٹ اپ ہوتا ہے۔ اس طرح وہ جو دوزخی ہے جس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اس طرح اس کا دماغ کھولے گا اور وہ سمجھے گا کہ سب سے ہلکا عذاب اس کا ہے، سب سے ہلکے درجے کا جس پر عذاب ہوگا وہ کہ جس کو صرف اور صرف آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ وہ جو سب سے ہلکے درجے کا عذاب کا شکار ہوگا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، اگر اب ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سب فدیے میں دے دے گا؟ اس سے یہ سوال کیا جائے گا، کیا دوزخی اگر ساری دنیا تجھے دے دی جائے، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، مکانات، محلات، زمینیں، جائیدادیں، پہاڑ، درخت، جو کچھ روئے زمین میں تھا، اگر اب تجھے دے دیا جائے تو کیا تو یہ پسند کرے گا کہ وہ سارا کچھ چھٹ کے اللہ کی راہ میں دے دے اور تجھے اس عذاب سے نجات دے دیجئے؟ کیا تو ایسا پسند کرتا ہے؟ تو عرض کرے گا، ہاں میرے رب، اگر تو ساری دنیا اس وقت مجھے دے اور صرف اس عذاب کو مجھ سے دور کر دے تو میں دنیا کی ساری نعمتیں تیری راہ میں قربان کرنے کو تیار، میں سارا کچھ دیتا ہوں، تو اس عذاب سے مجھے نجات دے دے۔ تو فرمایا جائے گا اسے کہ جب تو پشت آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت ہلکی چیز کا حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرنا، مگر تب تو اتنی ساری بات نہ مانا۔ اب اس سے پوچھا جائے گا، آج تو سارا کچھ دینے کو تیار ہے، مگر جب تو دنیا میں تھا، جب تو انسانوں میں تھا، تب تو ہم نے تجھ سے ساری دنیا کا مطالبہ نہیں تھا کیا۔ دیکھیے نا، الحمد سے والناس تک قرآن مجید کو پڑھیے، سیاستہ کی ساری احادیث پاک کو پڑھ لیجیے، دین کا کہیں پہ یہ تقاضا تو نہیں ہے کہ آپ کے جتنے مکانات ہیں وہ سارے کے سارے فرض ہے کہ آپ کے اوپر، آپ اللہ کی راہ پر جو ہے وہ سارا کچھ دے دیں۔ دین نے فرض تو نہیں کیا، دین نے ایسا تو فرض نہیں کیا کہ ایک سال ہے تو ایک سال کے 12 مہینوں کے روزے دین نے فرض کر دی، ایسا تو نہیں کیا۔ آپ کی ساری جائیداد، سارے باغات، ساری فیکٹریاں، ساری کوٹھیاں، ساری کاریں تو دین نے فرض تو نہیں کیا کہ سارا کے سارا خرچ کر دیا جائے۔ یہ کہا جائے گا، آج تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے روئے زمین کہہ کے گوشہ دے دیا جائے اور صرف اتنا کیا جائے کہ مجھے کہا جائے کہ یہ سارا کچھ اللہ کی راہ میں دے دو اور میرا عذاب چھوڑ دیا جائے، مجھے عذاب دینا ختم کر دیا جائے۔ تو فرمایا جائے گا، دنیا میں ہم نے، جب تو دنیا میں تھا، اس سے بہت کم کا مطالبہ کیا تھا، صرف اتنی بات تھی بخشش کے لیے کہ تیرا دل قائم ہو جاتا اس بات پر کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، قیامت برحق کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام اور کتاب ہے، مرنے کے بعد زندگی موجود ہے۔ بھائی بیسیکلی طور پر بخشش کے لیے تو عقائد کا درست ہونا لازمی ہے، اعمال کا تو سوال ہی بات کے اندر ہے۔ فرمایا جائے گا، اس سے ہمیں بھی یہ بات جو ہے وہ سمجھنی چاہیے کہ جب قیامت والے دن یا دوزخ میں جا کے انسان ہر چیز دینے کو تیار ہو جائے گا، تو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے دین نے کیا مطالبہ کیا؟ فرمایا دنیا میں تو ہم نے اس سے بہت ہلکے ہلکے مطالبات کیے تھے تمہارے سامنے، اس وقت تم لوگ کہاں تھے؟ جہنم کی آگ 1000 برس تک دہکائی گئی ہے، یعنی جلائی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک اس کو جلایا گیا، یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک اور اس کو جلایا گیا، یہاں تک کہ سیاہ ہوگی، کالی سیاہ وہ ہو گئی۔ اب وہ نیری سیاہ اور کالی آگ ہے جس میں روشنی کا کوئی نام نہیں۔ دوزخ کی گہرائی کو، کہ اس کی ڈیپتھ کتنی ہے، گہرائی کتنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانے کہ کتنی گہرائی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا، اگر
پتھر کی ایک چٹان، ایک پتھر جو ہے وہ جہنم کے کنارے پر رکھ کر تو اس میں پھینکی جائے تو گہرائی دوزخ کی اتنی زیادہ ہے، فرمایا کہ اگر جہنم کے کنارے پر رکھ کر ایک پتھر اور ایک چٹان جو ہے وہ اس میں پھینکی جائے تو ارشاد فرمایا کہ 70 سال وہ نیچے گرتی رہے. کتنے سال؟ 70 سال، 70 ایئرس. فرمایا 70 سال وہ نیچے گرتی رہے تو دوزخ کی تہ میں وہ پتھر نہیں پہنچے گا. اللہ تعالیٰ اس کے عذاب سے ہم سب کو پناہ عطا فرمائے. غرض کے کافر اس کے اندر جھونک دیے جائیں گے. کفار کی سرزنش کے لیے طرح طرح کے عذاب ہوں گے. لوہے کے بھاری بھاری گرزوں سے ان پر مار پڑے گی. بڑے بڑے اونٹوں کی گردن کے برابر بچھو اور اللہ جانے کس قدر بڑے بڑے سانپ ان پر مسلط کیے جائیں گے. خود جہنمیوں کی شکلیں ایسی کری ہوں گی، ایسی بدصورت ہوں گی جہنمیوں کی شکلیں کہ اگر دنیا میں کوئی دوزخی اس صورت پر لایا جائے تو تمام دنیا کے لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو سے مر جائیں. اگر دوزخی کی جو شکل کر دی جائے گی، جو مکروہ شکل اس کی ہوگی اور اس کے جسم سے جو بدبو اٹھے گی، اگر ان دوزخیوں میں سے کوئی ایک دوزخی انسانوں کے سامنے ان کی زندگی میں لے آیا جائے تو وہ شکل اتنی خوفناک ہوگی، اس کے جسم سے بدبو اتنی اٹھے گی کہ اس کی اس خوفناک شکل اور اس کے جسم سے نکلتی ہوئی بدبو کو سونگھ کر اور اس کی شکل کو دیکھ کر اس دنیا میں موجود کوئی بندہ برداشت نہ کر سکے. سارے لوگ صرف ایک دوزخی کو دیکھ کر ہی مر جائیں. اتنا سخت عذاب دوزخ کا. جسم دوزخیوں کا اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانے سے دوسرے شانے تک، شانہ شولڈر کو کہتے ہیں، ایک شانے سے لے کر دوسرے شانے تک تیز سوار کے لیے 3 دن کی راہ ہے. ان کو زیادہ شدت سے عذاب کا مزہ دینے کے لیے، شدت عذاب کے لیے ان کے جسموں کو بڑا کر دیا جائے گا. اور اتنا بڑا کہ اگر کسی کے ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک بندہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے سفر کرے تو 3 دن میں ایک شولڈر سے دوسرے شولڈر تک پہنچے گا. پھر آخر میں ان کافروں کے لیے یہ ہوگا کہ ان کے قد کے برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کر دیں گے. پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اور اس کے اوپر آگ کا قفل جو ہے وہ لگایا جائے گا، یعنی تالا اور لاک لگایا جائے گا. پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی. اللہ اکبر. اس طرح یہ صندوق ایک اور صندوق میں رکھ دیا جائے گا اور آگ جلا کر لوہے کا قفل اور تالا اس کے اوپر لگا دیا جائے گا. اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا کوئی عذاب میں نہ رہا اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے، ایک عذاب سے اوپر عذاب ہے اور اب یہ ہمیشہ کے لیے ہے. مولا کریم ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور حفظ و امان میں رکھے.